وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز علماء کرام، محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مالونی کی تمام اہل حدیث مساجد کے مشترکہ تعاون سے آج کا یہ شاندار پروگرام عصر کی نماز کے بعد سے چل رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں پروگرام اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے. پروگرام کے ذمہ داروں نے مجھے عنوان دیا تھا نوجوان لڑکیوں کی بے راہ روی. جب یہ عنوان مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ موضوع تھوڑا سا ون سائیڈڈ ہے. عام طور سے اس پر بات ہوتی ہے کہ بھی مسلمان لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کڑوی سچائی ہے کہ لڑکیوں کے بگڑنے یا عورتوں کے بگڑنے میں مردوں کا کردار کوئی کم نہیں ہے. اگر آج مسلمان لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، ابھی ہم سے پہلے شیخ یعقوب جامعی صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ. اس مسئلے کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے اسباب ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا سبب ان لڑکیوں کے مردوں کا دین سے دور ہونا ہے. ایک گھر جہاں باپ کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب بھائی کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب ماں بے حیا ہو، جس گھر میں اسلامی حمیت و غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس گھر میں اگر کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، غلط راستے پر جا رہی ہے، تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا. بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں حضرت مریم کے واقعے میں ہیں. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا. حضرت مریم جب اپنی گود میں بچے کو لے کر کے گئیں، اب ظاہر ہے کہ مریم تو سماج کے نظر میں کنواری ہیں اور حقیقت میں وہ کنواری تھیں اور ان کی گود میں یہ بچہ تھا. تو سماج کے لوگوں نے جو کمنٹ کیا، جو جملہ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم، تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ تو ہارون کی بہن ہے، ایک نیک باپ کی بیٹی ہے، ایک با حیا ماں کی بیٹی ہے. نہ تیرا باپ بد کردار، نہ تیری ماں بد کردار. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی بھائی تھے حضرت مریم کے، جن کا نام ہارون تھا. وہ بھی بہت نیک انسان تھے. یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون نہیں، کوئی دوسرے ہارون ہے. یہ بھائی نیک ہے، ماں نیک ہے، باپ نیک ہے، تو کیسے بد کردار نکل گئی؟ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیوں.
معاشرے میں لڑکیوں کی بے راہ روی کے پیچھے یہ 3 رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. لڑکی کا بھائی کیسا ہے, لڑکی کا باپ کیسا ہے, لڑکی کی ماں کیسی ہے, ان کا کیریکٹر, ان کا کردار طے کرتا ہے لڑکیوں کے کردار کو. تو میں نے جلسے کے پروگرام کے جو منتظمین تھے, میں نے کہا نہیں, موضوع کو آپ ون سائیڈڈ مت رکھیے. ہم جب بے راہ روی کی بات کریں گے, ہم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی بات کریں گے. یہ زناکاری اور بدکاری کا جو بازار گرم ہے, یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں آج دسمبر کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں, 2 دن کے بعد جو نئے سال کے جشن کے نام پہ جو خرافاتیں ہوں گی, جو رنگ رلیاں منائی جائیں گی, جو عیاشی ہوں گی, معاف کیجیے گا, اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں, نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکیاں دونوں اس میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں, میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. اکثر پروگراموں میں یہ موضوع آتا ہے, نوجوانوں میں بگاڑ, نوجوانوں میں بے راہ روی. یہ جو نیگیٹو باتیں بیان ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوجوانوں میں صرف نیگیٹو چیزیں ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اس امت کے لیے ان کے اندر بہت خیر ہے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, بھئی ہم لوگ تو مدرسے سے پڑھے ہیں, ایک دینی ماحول میں پلے بڑے ہیں. اگر ہم آج دین کے راستے پر ہیں یا دین کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا, ایک نوجوان لڑکا, ایک نوجوان لڑکی ایک ایسے ماحول میں رہ کر جہاں ہر طرف بے حیائی ہو, بد کرداری ہو, بے دینی ہو, وہاں وہ اپنے دین پر قائم رہے, وہاں وہ حیادار بن کے رہے, وہاں با کردار بن کے رہے. یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی. اور الحمدللہ اس دور میں, مادیت کے اس دور میں, برائی اور فواہش کی کثرت کے اس دور میں بھی بہت سارے نوجوان امت کے اندر ایسے موجود ہیں جن کے اندر اس دور میں بھی میرے بھائیوں بہت خیر ہے. بنارس کی سڑکوں پر ٹیکسی سے جا رہا تھا, میرا ایک مسلمان نوجوان مجھے ملا, بھرپور اس کے چہرے پر داڑھی تھی. بات ہی بات میں اس نے بتایا کہ اس داڑھی کی وجہ سے نفرت اور تعصب کا ملک میں جو ماحول بڑھ رہا ہے, اس داڑھی کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ اپنا فائنینشیل لاس کرنا پڑا. کوئی آیا, کیب بک کی, اور جیسے ہی کیب ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ مسلم ہے اور وہ بھی داڑھی والا ہے, فوراً گالی دے کر کے کہا کہ نہیں, مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا ہے. دن بدن نفرت کے اس ماحول میں اس نوجوان نے نہ اپنا اخلاق چھوڑا, نہ اپنی دینی پہچان چھوڑی. یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں. کتنی ہماری مسلمان بہنیں بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, اور ساری تعلیم انہوں نے پردے میں رہ کر کے حاصل کی. اور ایسا نہیں کہ راستے میں تو پردہ تھا اور کیمپس کے گیٹ کے اندر جانے کے بعد پردہ ختم ہو گیا. اس پردے کو انہوں نے کلاس روم تک برقرار رکھا, حتیٰ کہ جب ڈگری لینے گئی, گولڈ میڈل ملا ہے, وہاں پر بھی اللہ کی اس بندی نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, مگر اللہ کے ان بندیوں نے حجاب کو چھوڑنا گوارا نہ کیا, میڈل چھوڑ دیا, ڈگری لینا چھوڑ دیا, اپنی تعلیم کو داؤں پہ لگا دیا, مگر انہوں نے اپنے حجاب کو داؤں پہ نہیں لگایا. امت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں میرے بھائی. یہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اگر ہم ان کی بات نہ کریں. یہ صحیح بات ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ ہماری امت کے نوجوانوں کا آج غلط راستے پہ چل رہا ہے, غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, بے راہ روی کا شکار ہے. اور آج کی اس تقریر میں چونکہ ہمارے بعد شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا بھی خطاب ہونا ہے, اور ہمارے ہندو مذہب کے ایک رہنما سوامی لکشمی جی بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. ہمارے پاس محدود وقت ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے کچھ اہم گوشے آپ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں. میرے بھائیوں, نوجوانوں کی بے راہ روی کی اگر ہم بات کریں, شریعت کی نظر میں, دین کی نظر میں وہ عقیدے کی بے راہ روی ہے. اگر آپ کا عقیدہ, اگر آپ عقیدے کے اعتبار سے گمراہی کے شکار ہیں, آپ کے عقیدے میں کمی ہے, اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ رب کی توحید کے مطلب کو نہیں جانتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور در کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے رکھا ہے. آپ کے گھر میں بچوں کے بیمار ہونے پر ہاتھوں اور گلوں میں تعویذیں پہنی جاتی ہیں, اور آپ کے گھروں میں برکت کے لیے جو ہے قرآن کی آیتوں کے نقش بنا بنا کے لٹکائے جاتے ہیں.
میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے توحید کے مطلب کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کی توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور توحید وہ امانت ہے میرے بھائیوں، اس کی حفاظت ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسی اسلام کی حالت میں، اسی توحید کی حالت میں، مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے، وہ سولی پر چڑھ گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر انہوں نے اللہ کی توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے کریشن کا پرپز، ہماری سرشٹی کا ادیش، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے۔ مالک کی منشا یہ ہے، مالک کی مرضی یہ ہے، مالک کا حکم یہ ہے، ہمارا سر جھکے تو اس کے آگے جھکے، ہم حاجتیں پیش کریں تو اس کی بارگاہ میں کریں، اسی کا نام توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس توحید کے راستے میں آج ہمارے بہت سارے نوجوان آج اس معاملے میں وہ راہ راستے بھٹک چکے ہیں۔ یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں، یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، ممبئی سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کر کے بہار سے لے کر کے نارتھ سے ساؤتھ تک پورے ملک میں آپ چکر لگا لیں، شرک کے تمام اڈے کیوں آباد ہیں؟ یہ دو چیزوں سے آباد ہیں، ان کو عورتوں نے آباد کر رکھا ہے یا نوجوانوں کی کوششوں سے یہ آباد ہیں۔ اگر نوجوان توحید کا مطلب سمجھ لے، اپنے ہاتھوں سے ان شرک کے آستانوں کو وہ چھوڑ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم نے صحابہ کرام کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں، بعض ایسے صحابہ کرام بھی ہیں، نوجوان صحابی، جنہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں جا کے جو شرک کے مظاہر تھے، جو شرک کے اڈے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے ختم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے جب اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور قوم کے لوگوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کسی نے کہا تھا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے، یہ اسی کی حرکت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ 20-22 سال کے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کی راہ میں لگاتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان توحید سے دور ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے بارے میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں، ہم اس بات پر وچار کریں اور غور کریں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں۔ اسی ممبئی کے بعض احباب نے بتایا کہ باقاعدہ بعض ایسے پکنک اسپاٹس ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں، باقاعدہ نقاب پوش لڑکیاں، وہ اس قسم کی حرکتوں میں نظر آتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ارتداد کے راستے پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہوئے اور ان کے ساتھ رنگرلیاں مارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ بھی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام اتنی معمولی نعمت ہے کہ اسلام کو کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نعمت کی حفاظت میں صحابیات نے اپنی جان دے دی، اور آج اس دنیا کی جھوٹی محبت کے لیے اور پیار اور محبت کے نام پر ایک مسلمان لڑکی اگر ایمان کی نعمت کو گنوا رہی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بے راہ روی ہے، ایمان کی بے راہ روی، عقیدے کی بے راہ روی۔ اسی لیے نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے پہلے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کو اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جس راستے پر چھوڑا تھا
उसी रास्ते को मनहज सहाबा कहा जाता है, उसी रास्ते को मनहज सलफ कहा जाता है। वही मनहज हक है, वही वो रास्ता है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक। मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर रास्ता है, बिल्कुल रोशन रास्ता है, और ये रास्ता 24/7 बिल्कुल क्लियर रहेगा, और इस रास्ते से जो हटेगा वो गुमराह होगा। आज उम्मत का एक बड़ा तबका, नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा तबका बिदात में मुब्तला है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, एक बिरयानी की देग के आगे एक मुसलमान औरत बाकायदा तवाफ कर रही है, सजदे कर रही है, और उसके बाद देग का ढक्कन खोला जाता है। यानी शिर्क और बिदत की गलीज तरीन किस्में आज मुस्लिम मुआशरे में पाई जा रही हैं। बिदात और खुराफात की ऐसी ऐसी शक्लें और शिर्क के ऐसे ऐसे मज़ाहिर हमारे मुआशरे में मिलते हैं कि अल्लाह की पनाह है। उम्मत की एनर्जी, उम्मत का पैसा, उम्मत के नौजवानों की ताकत आज बिदात पर खर्च हो रही है। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, कितने त्योहार ऐसे हैं जो जिनका सबूत न कुरान से है, न सुन्नत से है, न दौरे सहाबा से है, और आज मुसलमानों की पहचान बन चुके हैं वो त्योहार। बिदात के कितने काम हैं जो मुसलमानों का शियार बन चुके हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में, यह वही दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी बन जाएगा। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जिस दौर में सही मनहज पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे, सुन्नत पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे। बिदात की इतनी कसरत हो जाएगी, आप सुन्नत का नाम लेंगे आपको गुस्ताख कहा जाएगा, आप तौहीद की बात करेंगे आपको गुस्ताख औलिया कहा जाएगा। इस दौर में मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, हमें और आपको उसी मनहज को थामना है। बहुत अफसोस होता है जब हम सुनते हैं, हमारे शेख सरफराज फैजी साहब इस प्रोग्राम के नाज़िम इजलास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत सारे इलाकों का दौरा करते हैं। हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हम लोग ये बात महसूस करते हैं कि आज हमारे नौजवानों के मनहज पर हमला करने के लिए बड़ी मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। मुसलमान नौजवान, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं अहले हदीस नौजवान, सलफी नौजवान, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए कहीं इनकार हदीस का फितना है, कहीं शकील बिन हनीफ का फितना है, कहीं खारिजियत और इख्वानियत का फितना है। और इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना कि साहब मेरा कोई मसलक नहीं है, मेरा कोई मसलक नहीं है, मैं मुसलमान हूं, मैं इल्मी हूं, मैं किताबी हूं, मैं किसी बाबा को नहीं मानता। यानी अहले हदीस पर ये इल्जाम लगाना कि साहब ये बाबाइयत की दावत देते हैं। मेरे भाइयों, अहले हदीस तो नाम है इसी बात का। हमने बड़े बड़ों के दर को छोड़ा है, उस दर को थामने के बाद, मुस्तफा के दर को थामने के बाद हमने बड़े बड़े अइम्मा और फुकहा के दर को छोड़ा है। मेरे साथियों, हमने बड़े बड़े अइम्मा के अक़वाल और उनके मौक़िफ़ को बड़े एहतराम के साथ हमने ये कह करके छोड़ा है कि हमारे सामने रोशन दलील मौजूद है, हमारे सामने किताब और सुन्नत का नस मौजूद है। अगर आज इस दौर में कोई अहले हदीस की दावत को भी गुमराही की दावत कहता है, या कोई अपने आप को अहले हदीस कहने से कतराता है, या कोई अहले हदीस को बदतरीन फिरका कहता है, और हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल माने, हमारा अहले हदीस नौजवान उसके स्टेटस अपने मोबाइलों पर लगाए, उसको अपना पेशवा समझे, उसकी बातें करे, तो ये अफसोस की बात है। इसका मतलब कि हमने अपने मनहज को नहीं समझा। मेरे साथियों, याद रखो, नबी का जो मनहज है, सहाबा का जो मनहज है, वो 2024 में किसी ने बयान नहीं किया। ये नबी के दौर से लेकर नस्लन बाद नस्लिन, जीलन बाद जीलिन, जनरेशन बाई जनरेशन ये मनहज कायम रहा, ये मसलक कायम रहा, ये दावत कायम रही। इब्ने तैमिया इसी के दाई, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसी के दाई, हिंदुस्तान में शाह इस्माइल शहीद इसी के दाई, मियां साहब नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी इसी के दाई। ये बड़े बड़े हमारे अकाबिर हैं, हमारे असलाफ हैं, ये इसी मनहज के दाई रहे हैं। हाँ, शख्सी तौर पर किसी का कोई मौकिफ, किसी का कोई मसला, किसी की कोई बात अगर कभी गलत रही, यह अहले हदीस का स्टेज रहा, यह अहले हदीस का प्लेटफॉर्म रहा कि अपने बड़े बड़े अकाबिर की भी अगर कोई बात गलत पाई गई दलील की रोशनी में, हमने एहतराम तो किया है, हमने ताजीम तो की है, मगर उनके उस मौकिफ को कबूल नहीं किया है। और यह हमारे मनहज की खासियत रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो रहे हैं जो अहले हदीस की दावत को भी बातिल करार दे रहे हैं, और वो अपने आप को एक नया मसलक और नया मनहज लेकर के आए हैं। याद रखो, इसका मतलब यह हुआ कि जो आज नया मनहज लेके आया है, मिसाल के तौर पर एक नया मनहज आया है कि साहब सहाबे किराम के दरमियान होने वाले झगड़ों और उनके मुशाजरात को कुरेदा जाए, उन पर फतवे लगाए जाएं, सहाबे किराम में कैटेगराइजेशन किया जाए। ये जो नया फितना खड़ा हुआ है, याद रखो, नबी ने फरमाया
لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں حق پر رہے گا۔ میں کہتا ہوں یہ گروہ اس کے پہلے کہاں تھا؟ یہ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والا اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والا یہ دور، یہ گروہ، یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ پہلے تھے تو رافضیوں کے بھیس میں تھے، یہ پہلے تھے تو خارجیوں کے بھیس میں تھے، یہ سلفیوں کے صف میں آ کر کے اپنے آپ کو صحیح منہج پہ کہنے والے صحابہ کرام پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح منہج پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں منہج حق کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ منہج کا بگاڑ، منہج کا انحراف اور صحابہ کرام کے اور رسول کے طریقے سے ہٹنا، یہ بھی اس دور کی بہت بڑی بے راہ روی ہے، اس کا بھی ہمیں علاج کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج ہے علماء حق کے ساتھ جڑنا، اس کا علاج ہے قرآن و حدیث سے جوڑنے والے اوتھینٹک اور معتبر اور مستند علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے آپ، تبھی آپ اس منہج پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بے راہ روی کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے۔ ان کی زندگی کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو۔ نہ کمائی کے سلسلے میں احتیاط ہے کہ کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، نہ خرچ کرنے کے سلسلے میں احتیاط ہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیو، یاد رکھو، یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ یہ مال آپ نے کہاں سے کمایا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کیا، اسما حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور یہ 5 سوال کا جواب میرے نوجوان ساتھیوں ہر شخص کو دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے۔ عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری، 60 سال کی 70 سال کی زندگی تو نے کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، 70 سال کی زندگی میں جو 20 سے 40 سال کا دور تھا، جو جوانی کا دور تھا، وہ تو نے کہاں گزارا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ میری بہنوں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب آپ گھر سے نقاب پہن کے نکلتی ہیں، جب بغیر نقاب کا کوئی عورت نکلتی ہے، وہ کیا پہنتی ہے، کیا کھاتی ہے، کہاں جاتی ہے، دنیا کو اتنا مطلب نہیں رہتا ہے۔ مگر جب ایک عورت نقاب پہن کے نکلتی ہے، وہ نمائندگی کرتی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام کو۔ جس دور میں لڑکیاں اپنے آدھے سے زیادہ بدن کو کھول کر کے گھوم رہی ہیں، اگر ایک مسلمان عورت سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، واللہ اسلام کے دشمنوں کے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں۔ آپ فیس بک پر جا کے دیکھیں، نقاب کا کتنا گندا گندا مذاق اڑایا جاتا ہے، نقاب پر کتنے گندے گندے میمز بنائے جاتے ہیں، نقاب پوش عورتوں کے تعلق سے کتنے گندے گندے جوکس بنائے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ کا نقاب آپ کو نہیں، آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب آپ ایک مسلمان عورت ہیں اور گھر سے نقاب پہن کے نکلی ہیں، میری بہنوں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس حجاب کی لاج رکھنا، اس حجاب کے ساتھ جب تم اپنے گھر سے نکلنا تو ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو مسلمان عورت کے شایان شان نہ ہو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا میں جب عورت کی بات ہوتی ہے، عورت کے جسمانی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے، عورت کے نسوانی سراپے کی بات ہوتی ہے، عورت کے نین اور نقش کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں ہیں، اربوں کھربوں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا ہے ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا، اور واللہ یہ 2 عورتیں کتنی خوبصورت تھیں، قرآن کریم میں اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ان کے جسمانی خوبصورتی، ان کے سراپا، ان کے قد و قامت، ان کے جسم کی نزاکت، قرآن کریم نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اللہ نے 2 عورتوں کو مثال اور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ اللہ نے مثال بیان کی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی بیوی
اللہ نے اس کی صرف ایک دعا کو بیان کیا ہے. اللہ نے کہا فرعون کی بیوی آئیڈیل ہے. کیوں آئیڈیل ہے؟ اللہ نے کہا اس کی ایک دعا بیان کر رہا ہوں, اس دعا پر غور کر لو, سمجھ میں آ جائے گا کیوں آئیڈیل ہے. فرعون جیسے ظالم کی بیوی, جن کا نام مفسرین نے لکھا کہ حضرت آسیہ تھا. آسیہ جب ایمان لائیں, فرعون نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے اللہ کی اس بندی پر, مگر اللہ کی اس بندی نے اپنے ایمان کو بچایا, اپنی توحید کو بچایا, اپنا عیش و آرام قربان کر دیا, اپنا محل قربان کر دیا, اپنی لگزریس لائف قربان کر دی. اللہ کی اس بندی نے ایمان کو بچایا. اللہ کہتا ہے میری بندیو, میرے بندو, دیکھو یہ فرعون کی بیوی ہے, یہ اللہ سے کیا دعا کرتی ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار تو جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک محل عطا فرما. اے اللہ تیری توحید کی خاطر دنیا کے محلوں کو چھوڑا ہے, تو مجھے اس کا نعم البدل جنت میں عطا فرما. میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ دنیا کی خوبصورتی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور بھاگ رہی ہو, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی لذت, دنیا کا عیش و آرام, قرآن ایک جملے میں بیان کرتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے میرے بندو, دنیا کی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. جوانی ایکسپائر ہوتی ہے بڑھاپے میں, دولت ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی, زندگی ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی, آپ کا حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ہے, لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گی. ما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ایکسپائر ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فار ایور ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کے پاس جو نعمتیں ملیں گی ان کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, وہاں کی نعمتوں کی فکر کرو جو پرماننٹ ملیں گی. یہ خوبصورتی, یہ گناہوں کی لذت, یہ دنیا کی رنگینی اور دولت, یہ چند دن رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. فرعون کی بیوی نے سب قربان کر کے کہا کہ اے اللہ اپنے پاس مجھے تو محل عطا فرما, ونجنی من فرعون وعملی, اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما اور ظالموں سے نجات عطا فرما. ایک آئیڈیل ہے فرعون کی بیوی, اور دوسری آئیڈیل کون ہے؟ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. اور اے مسلمانوں, دوسری اور جو آئیڈیل ہے تمہارے لیے وہ مریم بنت عمران ہے. مریم کی خاص بات کیا ہے؟ مریم کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اللہ اکبر. اللہ نے دو عورتوں کو اپنی امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا. ایک نے ایمان کو بچایا, ایک نے آبرو کو بچایا. جس نے ایمان کو بچا لیا اور جس نے آبرو کو بچا لیا, اللہ نے ان دو عورتوں کو آئیڈیل بنا دیا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آج کا نوجوان, آج کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان دو عورتوں کو اگر اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے. کروڑوں عورتوں میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے, کوئی مرد یہ سمجھے یہ کام تو عام ہے, یہ کام کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں, اگر میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. ارے اگر تو نے اپنے ایمان کو بچایا, تو نے اپنے کردار کو بچایا, تو تو دیکھ دنیا کی کروڑوں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم اور آسیہ کا انتخاب کیا ہے. تو بھی اللہ کا منتخب بندہ اور بندی بنے گا. اپنے کردار کی حفاظت کرو میرے بھائیوں, اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے, ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ اور مقصد نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے. کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے. نہیں میرے بھائیوں, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تمہاری زندگی کا مقصد میری توحید ہے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور آگے بڑھیے. نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک اور بہت بڑا بگاڑ اور بے راہ روی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے. ابھی میں جو ہمارے ساتھی گئے تھے ایئرپورٹ پر ہم کو ریسیو کرنے کے لیے, راستے سے جب ہم معلومی سے گزرے, ہمارے نوجوانوں جو یہاں کے ماحول کو زیادہ بہتر جانتے, صاحب البیت ادرا بما فی, انہوں نے بتایا کہ مولانا معلومی کی کہ اس علاقے میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے, ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی
लानत में गिरफ्तार है। मुसलमान लड़के ऐसा ऐसा नशा कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। नशे में भी जिद्दत हो रही है, नशे में भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अभी हमको बनारस के एक साथी ने बताया कि वो जो साइकिल और बाइक का जो पंचर बनाते हैं उसमें जो सुलेशन लगाते हैं, उसको भी नशाखोर लोग उसको भी नशा बना के बैठे हैं। ये जो बदन पर बॉडी पर मलने के लिए दर्द वगैरह में लगाने के लिए जो जंडू बाम आता है, जंडू बाम को बन पे लगा के नशाखोर लोग नशा करते हैं। ये नशे के नए नए तरीके कौन अपना रहा है? इस उम्मत का नौजवान अपना रहा है। वो उम्मत जो दुनिया को तौहीद, जो दुनिया को गुमराही के नशे से निकाल कर तौहीद का जाम पिलाने आई थी, वो उम्मत आज नशों में गिरफ्तार है, शराब में गिरफ्तार है, ड्रग्स में गिरफ्तार है। ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। जो नौजवान नशे की लानत में गिरफ्तार होता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। उसकी न वो अपनी बीवी के लायक रहता है, न माँ बाप की खिदमत के लायक रहता है, न कोई काम करने के लायक रहता है। वो उसका उस जिस्मानी एतबार से और नफ्सियाती और मेंटल एतबार से, हर एतबार से वो नाकारा हो जाता है। और बड़ी खूबसूरती से आपके नौजवानों को ये ड्रग्स परोसे जा रहे हैं, ये नशा परोसा जा रहा है ताकि आप नाकारे हो जाएं और इस उम्मत के लिए किसी काम के न रहें। मेरे नौजवान साथियों, आओ, अरे नशा ही करना है तो आओ वो नशा जो सहाबे किराम को था, तौहीद का नशा था, इस्लाम के लिए कुछ करने का नशा था, अल्लाह को राजी करने का नशा था, इंसानियत में इनकलाब बर्पा करने का नशा था। मेरे प्यारे साथियों, इस सिसकती इंसानियत को आपके कदमों और बाजुओं की जरूरत है। इस कराहती इंसानियत को, इस मुख्तलिफ मसाइल और प्रॉब्लम से दो चार इंसानियत को आपकी जरूरत है। और आप नशे में मुब्तला हैं। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप नशे की हर किस्म से अपने आप को पा करके, बहनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि औरतों का बहुत कंट्रोल होता है घर के ऊपर, औरतों का बहुत कंट्रोल। अगर शौहर नशा कर रहा है, बीवी अगर तज ले और तय कर ले कि मुझे अपने शौहर का नशा छुड़ाना है तो छुड़ा सकती है। तो ये नशाखोरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशे वाली चीज शराब है और हर खम्र और हर शराब हराम है। जिस उम्मत में शराब की, जिस दीन में शराब की हर किस्म को हराम करार दिया गया, उस उम्मत का नौजवान आज नशाखोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, बेराह रवी की जब बात आई है तो एक बेराह रवी हमें और नजर आ रही है। रस्म रिवाज, शादी ब्याह में आज आपके इस इलाके में, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, बनारस में रहता हूं, तो यूपी और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाता हूं। आज अफसोस की बात यह है कि आज हमारी शादी ब्याह रस्म रिवाज की मुख्तलिफ बंदिशों से भरे पड़े हैं। अभी यूपी के दो वाकयात देख करके बड़ी तकलीफ हुई। एक मेरठ में शादी हुई, मुसलमान की शादी है, और उस शादी में बेतहाशा पैसा खर्च किया गया। दुल्हे को ससुराल वालों ने 2.5 करोड़ रुपए कैश दिए। साली को, उसने अपनी साली को घड़ी पहनाने की जो रस्म होती है उसके इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए दिए। काजी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें न्यूज में आई हैं बाकायदा। ये मुसलमान जिस उम्मत में आज एक बड़ा तबका नाने शबीना का मोहताज है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, जिस उम्मत का एक बड़ा तबका अपनी जरूरतों के लिए लोगों से लोन ले रहा है, सूद पर कर्जे ले रहा है, भीख मांग रहा है, उस उम्मत का आज हाल यह है कि शादी ब्याह पर अपने शौक और अपनी नुमाइश के तौर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। सिद्धार्थनगर की एक शादी के बारे में न्यूज में मैंने देखा कि 20 लाख रुपए बारातियों के ऊपर नौजवान ने लुटा दिए। मेरे भाइयों, हम कब बेदार होंगे? हम कब रस्म रिवाज की इन बेड़ियों से आजाद होंगे? मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रस्म रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने आए थे। वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, मेरा नबी तुम्हें रस्म रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने आया था। उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं और हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज, ये बेजा किस्म की बंदिशें और बेड़ियां जिन्होंने आज समाज का जीना हराम कर दिया है। और याद रखिए, आज हम ज़िनाकारी की बात करते हैं, हम बदकारी की बात करते हैं। आज हर शहर नहीं, हर मोहल्ले में आज ऐसे होटल्स खुले हैं जिन होटलों का नाम जब सुना जाता है तो फौरन ज़िना का तस्वुर ज़हन में आता है। बाज होटल ये ज़िना के अड्डे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और आपको जान करके हैरत होगी कि मुसलमानों की आबादियों और बस्तियों में भी आज इस किस्म के होटल चल रहे हैं। मुसलमानों की बस्तियों में इस तरीके के होटल बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे हैं। यानी पाक दामनी,
पाक दामनी का जो तसव्वुर हमें शरीयत ने दिया है, और जिना जैसे क्राइम को जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना है, इन्नहु काना फाहिशतन, ये हर दौर में बड़ा गंदा काम रहा है, व साअत सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है, वो जिना आज समाज में आम हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरा तजिया ये बताता है और समाज का मुशाहदा ये बताता है कि जिनाकारी को अगर हमें रोकना है तो हमें अपने निकाह के सिस्टम को आसान करना पड़ेगा, हमें अपनी शादी ब्याह को रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करना पड़ेगा। हम जिना पर तकरीरें करते रहें, हम पाक दामनी के फजाइल बयान करते रहें। कुरान कहता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने नौजवानों की शादी कराओ। जब तक ये शादी हम नहीं कराएंगे उनका दामन पाक नहीं हो सकता, वो अपने आप को गुनाहों की रविश से नहीं बचा सकते। मेरे भाइयों, आज की जो नौजवान नस्ल है, जिस तरीके से कपड़े बदले जाते हैं उस तरीके से आज रिश्ते बदले जा रहे हैं। आज ब्रेकअप पैचअप के नाम पर सुबह शाम रिश्ते बदले जा रहे हैं। इस्लाम का तसव्वुर बड़ा साफ सुथरा है रिश्तों के मामले में। एक नौजवान मर्द और एक नौजवान औरत के दरमियान रिश्ते की एक ही शक्ल है और वो है निकाह। ये बाकी जितनी शक्लें चल रही हैं समाज में, मोहब्बत और प्यार के नाम पे, इश्क और मोहब्बत के नाम पे, ये सब हराम है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि बड़े धड़ल्ले से ये चल रही हैं और इनको बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इन तमाम चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। हालात ये हैं कि मुसलमान घरों की वो बच्चियां जो अभी ढंग से बालिग तक नहीं हुई हैं, 10-11 साल की बच्चियां, छोटी बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, उन्होंने 10th भी पास नहीं किया है, उन छोटी छोटी लड़कियों और लड़कों को भी ये बदकारी और गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। मेरे अजीजों, इसका बहुत बड़ा सबब समाज में फैली हुई ये रस्म और रिवाज की बेड़ियां हैं, हमें इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और आखिर में एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, मैं जब इस मौजू पर बात कर रहा था, हमारे एक नौजवान ने कहा कि मौलाना तकरीरें बहुत हो रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं, क्या फायदा। मैं कहता हूं आज इस तरीके की कॉन्फ्रेंसें और फिर कॉन्फ्रेंसों में इस मौजू पर जब बात हो रही है, इस दौर में बात होना भी बहुत बड़ी बात है। बुराई को बुराई कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम नहीं जानते, हजारों का मजमा है, कोई एक अल्लाह का बंदा और एक अल्लाह की बंदी अगर गलत रास्ते से हट जाए, तौबा कर ले, मेरे प्यारे साथियों, वमन यहूलु बैनल अब्दि व बैन तौबा, बंदे और तौबा के बीच में कौन रुकावट बन सकता है। मैंने बेराह रवी के मुख्तलिफ किस्में बयान कर दी, मगर जाते जाते अपने नौजवानों को यह कह के जाऊंगा कि आप बुराई के जितने भी गहरे दलदल में धंसे हों, जितनी बड़ी भी बुराई में फंसे हुए हों, अगर आज और अभी आप तौबा करना चाहें, दुनिया का कोई मुफ्ती आपको फतवा दे या ना दे, कोई आलिम ये फतवा दे या ना दे, मेरा रब आपको इजाजत दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। मेरे भाइयों, तौबा कर लो। मेरी बहनों, अगर गलत रास्ते पर अभी तक जिंदगी बसर हो रही थी तो अब सही रास्ते पर आ जाओ। अगर इश्क और प्यार का नशा इस कदर आपको दीवाना कर चुका था कि आपने इस्लामी हदों को पार कर लिया था, तो आज और अभी तौबा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, उसकी रहमत में आपके लिए जगह मौजूद है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हर किस्म की बेराह रवी से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और खास तौर से मुंबई जैसे शहर में जहाँ बहुत सारे बुराई के रास्ते मौजूद हैं, ऐसे माहौल में, पुरफितन माहौल में अल्लाह हमारे नौजवानों को और हमारी बहनों को अल्लाह अपने ईमान की, अपने किरदार की, अपने शर्म हया की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों की मेहनतों से आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।